اور یہ اس قدر باریک مسئلہ ہے کہ دین اسلام کی انسان کی ساری عبادات اگر حرام کھانے والا اور حرام کا لقمہ اپنے حلق میں اتارنے والا ہے، لوگوں ایسے انسان کی روزے بھی خطرے میں ہیں، ایسے انسان کی نمازیں بھی خطرے میں ہیں، ایسے انسان کے صدقات بھی خطرے میں ہیں، ایسے انسان کے حج اور عمرے بھی خطرے میں ہیں۔ لوگوں میں نہیں کہتا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، اللہ کے قرآن میں 3 آیات ہیں اور ان کے اندر اتنی چاشنی اور اتنی خوبصورتی ہے، اور اس قدر ان آیات کے اندر گہرائی ہے۔ پہلے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اوورال آدم کی ساری اولاد کو مخاطب کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو، مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو مگر ہو انسان، سب کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او آدم کی اولاد، او آدم کی ساری اولاد، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، سب کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے، خبردار حلال کھانا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، وہ تو شروع دن سے ہی آدم کا دشمن ہے، شروع دن سے ہی اولاد آدم کا دشمن ہے۔ تمہارے حلق میں حلال کے سوا دوسرا کوئی لقمہ نہ جائے۔ اگلے پوائنٹ پہ، اگلے مرحلے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، خاص کر مومنوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور یہ فرق بھی آج سمجھ لیجئے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے نا، وہ بندہ مسلمان ہے، لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ بندہ مومن ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول کو ماننا، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ اور اس جملے کے بعد اندازہ کریں کہ ہمارا نام، ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو رہا ہے یا مومنوں میں ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ نے خطاب کس کو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تو 5 وقت مسجد میں آنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، عمرے کرنے والا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تو روزے رکھنے والا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تو لمبا سفر طے کر کے عمرے اور حج کر رکھے ہیں اور اگلی بھی امید لگائے رکھی ہے، اور اگر تو روزے رکھنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تو مسلمان ہونے کے بعد میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام کا لقمہ کبھی تو نے اپنے پیٹ میں نہیں اتارنا۔ ایک تو اوورال ساری انسانیت کو خطاب، دوسرا خاص طور پہ مسلمانوں مومنوں کو خطاب۔ آگے آ جائیے، اس کائنات کے اندر رب کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ بلا شبہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ نے خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخاطب کیا۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اور ہمارے کھانے پینے پہ، ہمارے حلق میں جو بھی اترتا ہے، لوگوں اس کا تعلق براہ راست ہماری عبادتوں کے ساتھ ہے، براہ راست ہماری نیکیوں کے ساتھ ہے۔ ہماری نیکیوں کی اور ہمارے اعمال کی مضبوطی اسی وقت ہے جب ہمارے حلق میں رزق حلال جاتا ہے، رزق حرام سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے 1 لاکھ
24 یا 44 ہزار پیغمبروں کو بھی مخاطب کر کے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ سورہ مومنون 18واں پارہ، اللہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل، اے نبیوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میں رب کبریا اپنے برگزیدہ اور معصوم الخطا انبیاء کی عبادت اسی وقت قبول کروں گا جب ان کے حلق میں رزق حلال جائے گا۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ نبیوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے نبیوں کی جماعت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی سے خطا ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ شک ہی نکال دی ہے، لیکن نبی کو خطاب کر کے اس مسئلے کی سنگینی بتائی گئی ہے۔ او قیامت تک آنے والے انسانوں، مومنوں، مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، رزق حرام تمہاری دنیا بھی برباد کر کے رکھ دے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رزق حلال کا حکم دیتے ہیں اور اپنی امت کو اس سنگینی سے آگاہ کرتے ہیں، اس نبی کی اپنی حالت دیکھیے، اس نبی کی اپنی حالت دیکھیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات اللہ کے پیغمبر سونے کے لیے اپنے بستر پہ گئے، بستر پہ ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، رسول اللہ نے اٹھا کے وہ کھجور اپنے منہ مبارک میں ڈال لی، اللہ کے پیغمبر نے کھا لی۔ فلم ینم تلک اللیلہ، پھر اس کے بعد نبی کو چین نہیں آ رہا، اس کے بعد نبی بستر پہ لیٹ نہیں رہے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں نبی کبھی بیٹھتے ہیں، نبی کبھی چلتے ہیں، نبی کبھی کھڑے ہو کے سوچتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بستر پہ لیٹ ہی نہیں رہے۔ فلم ینم تلک اللیلہ، پھر ساری رات نبی سو نہ سکے۔ مومنوں کی ماں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، ارکت البارحہ، کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا بات اصل میں یہ ہے، میں جب سونے کے لیے بستر پہ آیا، میں نے کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا دیکھا، اٹھایا، اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ گھر کے اندر صدقے کی خیرات کی، لوگوں کے ہاتھوں کی میل اور لوگوں کا مال پڑا ہوا تھا، وہ صدقے کا مال میرے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے، مجھے یہ شک ہو گیا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بستر پہ پڑی ہوئی کھجور کہیں صدقے کی کھجوروں میں سے نہ ہو، کیونکہ وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ، صدقے کا مال نہ محمد کے لیے حلال ہے نہ آل محمد کے لیے حلال ہے۔ مجھے وہ کھجور اب سونے نہیں دیتے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ کھجور لوگوں کا مال نہ ہو۔ اس میں محمد الرسول اللہ کا حق نہیں تھا، اس پہ لوگوں کا حق تھا۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ اور عقیدت ہے کہ وہ کھجور صدقے کے کھجوروں میں سے نہیں ہوگی، وہ کھجور کبھی بھی صدقے کے کھجوروں میں سے نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کی احتیاط ہے، نبی کا ڈر ہے، نبی کا اللہ پہ توکل اور ایمان ہے، نبی کو حلال اور حرام میں اس قدر تمیز ہے کہ امت محمدیہ کو رسول اللہ نے اپنی امت کو سمجھانا چاہا، رب نے دکھانا چاہا کہ نبی ایک کھجور کھاتے ہیں اور ساری رات بے چین رہتے ہیں، اور میں کتنے کتنے کپڑے لگا جاتا ہوں، ایک کیا پتہ نہیں کتنے کتنے زمینوں پہ قبضے کر جاتا ہوں، مجھے اور آپ کو میٹھی اور سکون کی نیند آتی کیسے ہے؟ نبی کے صحابی ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ کے نواسے بھی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ گھر کے اندر صدقے کی کھجوریں آئی پڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عمریں 7-8 سال کے قریب تھی۔ رسول اللہ نے دیکھا حسن چھوٹا سا بچہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھاتا ہے اور اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور بھاگ کے آتے ہیں، وہ نبی جو لوگوں کو کھلانے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جس کے لیے، جن لوگوں کے لیے نبی کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا تھا، آج معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اپنے بچے کی باری آئی، نبی آگے بڑھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اور امت کو سبق نبی نے سکھانا چاہا، آگے بڑھے، اپنی شہادت والی انگلی نبی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر ڈالی اور کھجور کو باہر نکال لیا اور اپنے نواسے اور اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بچے، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ، نہ یہ محمد الرسول اللہ کے لیے جائز ہیں، نہ محمد الرسول اللہ کے بچوں کے لیے جائز ہیں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ کوئی چیز لے بھی لے، بچہ کوئی چیز کھا بھی لے، بچہ باہر سے کوئی چیز اٹھا کے لے بھی آئے تو میرے اور آپ کے منہ سے ایک ہی بول نکلتا، چل کوئی نہیں، خیرہ بچہ ہی آ۔ اس سے قیمتی بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے قیمتی بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جنت کے شہزادے ہیں، رسول اللہ ان کے منہ سے اس کھجور کو نکال لیتے ہیں جو کھجور حلال کی نہیں ہے، آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہمارے روڈ سے گنے کی کوئی ٹرالی گزر کے دکھائے تو کیسے جاتی ہے؟ باپ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا گنے کھینچ رہا ہے، سریعام ڈاکہ ڈال رہا ہے، چاچا بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے واسطے بھی لائیں، بھائی بھی ساتھ بیٹھا ہے، کزن بھی بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے بھی کھینچ کے لے آؤ۔ اور ادھر ایک رسول اللہ کی بات ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات ہے۔ اگر ابو دردہ کا واقعہ نہ سناؤں تو بات آگے چلتی نہیں ہے۔ مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ابو دردہ ادا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ابو دردہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دن ایسے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگلے دن پھر وہی کام ہوا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کی، سلام پھیرا، فوراً مسجد سے باہر، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھے کرتے۔ صحابہ بعد میں بیٹھ کے کافی دیر تک تسبیح کرتے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے ابو دردہ سے پوچھا، ابو دردہ رک جاؤ، معمول سے ہٹ کے نماز ادا کر کے سلام پھیر کے جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے کہ کھجوروں کے پک جانے کا موسم ہے، کھجوریں پک چکی ہیں اور اب کھجوریں درختوں سے اپنے آپ نیچے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہیں، اور اس کھجور سے کچھ کھجوریں، کچھ دانے ٹوٹ کے میرے گھر کے صحن میں آ گرتے ہیں، اور صبح صبح مدینے کے اندر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کھجوریں زیادہ گرتی ہیں۔ میں نماز ادا کر کے مسجد سے جلدی نکلنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ میں بچوں کو سویا ہوا چھوڑ کے آیا تھا، میں جلدی اس لیے نکل جاتا ہوں کہ نماز ادا کر کے میں فوراً جاؤں اور میرے ہمسائے کی جو کھجوریں میرے گھر میں آ گری ہیں، میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھاؤں اور اپنے ہمسائے کی امانت اس کے حوالے کر دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو میں تو مسجد میں سجدے پہ سجدہ دیتا رہوں، میں تو اللہ اللہ کرتا رہوں اور میرے پیچھے میری متاع آخرت، میری اولاد، اس کے منہ میں رزق حرام کی ایک کھجور چلی جائے۔ میرے بچوں میں سے جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کو نہیں معلوم، کہ اللہ کے رسول اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے مجھے وہ کھجوریں اپنے ہمسائے کی اٹھا کے ان کے حوالے کرنی ہوتی ہیں، کہیں انجانے میں میرے بچوں میں سے کوئی بچہ وہ کھجور اٹھا کے اپنے پیٹ میں نہ ڈال لے اور میرا نام حرام کھلانے والے باپ کی صف میں لکھا جائے۔